خلي دمعك يجري يا عين أم روح وعمري. نعرہ حیدری. اب آپ کے سامنے خطیب پاکستان، وکیل آل محمد، علامہ سید اصغر علی شاہ نقوی آف کراچی خطاب کر رہے ہیں جشن کو. اس کے بعد میں جناب مولانا غلام مہدی جتوئی صاحب جلسے کو خطاب کریں گے. بعد میں ہمارے آنے والے مدعو کے ہوئے جو ہمارے اس پروگرام میں قصیدوں کی محفل جمائیں گے وہ بھی شہزاد کوٹ میں موجود ہیں. نعرہ حیدری. الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذاتہ واحد و ذاتہ صمد و ذاتہ قادر و ذاتہ مقتدر و ذاتہ سمیع و ذاتہ قدیر و ذاتہ علیم و ذاتہ ولی هو الذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین. ثم الصلاة والسلام علی اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذی خاتم النبیین الذی شفیع المذنبین الذی خیر المبشرین الذی خیر المنذرین والذی قال له فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ثم الصلاة والسلام علی خلیفۃ الرسول ووصی الرسول ووزیر الرسول وباب عطرت الرسول وزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذی قال له فی شانہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نعرہ حیدری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ولایتی خیر من ولادتی. صلوات بر محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص میں شمار فرمائے. دنیا کے جس کسی کونے میں بھی حسین بادشاہ کے عزادار آباد ہے خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے. دشمنان تشیع، دشمنان اسلام، دشمنان ولایت علی، دشمنان عزاداری حسین کو خدا نیست و نابود فرمائے. وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے. اس وبا سے پروردگار عالمین کو نجات عطا فرمائے. بالخصوص مولا کے ہر ماتمی کو محفوظ فرمائے. میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے. ہمارے پردے والے وارث کا جل ظہور فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما. صلوات پڑھیں سب مل کر بآواز بلند. 8 گھنٹے کا سفر میں کر کے آیا ہوں. میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تبھی آپ کے زبان جو ہے وہ درود کی تلاوت میں حرکت نہیں کر پا رہی. ایک دفعہ بآواز بلند با جماعت درود کی تلاوت کریں. آپ پریشان نہ ہو، میں نے کوئی اتنی طویل گفتگو نہیں کرنی. دوستوں سے ایک تھا کہ 9 بجے مجھے ممبر دے دیں گے، چونکہ آگے بھی ایک جگہ وعدہ تھا. اب اگر یہاں وعدہ کر کے میں نہ پہنچوں تو آپ بھی خفا ہوں گے، تو اسی طرح سے وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے.
تو یہ مخصوص راتیں، ان راتوں میں اگر وقت کی پابندی کر دی جائے تو تمام خطبہ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال بانیوں کا ایک سلسلہ ہے، اب آ گئے تو 20-25 منٹ کی حاضری کر لیتے ہیں اگر آپ ہم سفر ہونے کے لیے آمادہ ہیں تو، چونکہ یہاں آپ کے شہر میں تو 2-3 دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہو چکا ہے، لیکن اس بارگاہ میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جو میرے مزاج گفتگو سے ناآشنا ہے تو اکثر اگر کوئی نیا خطیب کسی کو سننے کے لیے مل جائے تو پہلے 10 منٹ سامعین خطیب کا امتحان لیتے ہیں، پھر اگلے 10 منٹ خطیب سامعین کا امتحان لیتا ہے، اس کے بعد ہی وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب میرے پاس ہے ہی 20 منٹ، اگر آپ نے امتحان میں گزار لینے ہیں تب بھی بسم اللہ، اگر آپ نے جشن سننا اور منانا ہے تو پھر ہم سفر ہو جائے میرے۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں وہ زبان عطا کی ہے جس زبان سے ہم نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا ہے۔ میرے ساتھ آپ نبی بولے نا، چونکہ مجھے اور ایک تو اتنے احکامات اتنے کہ اگر ان احکامات کو بھی پورا کرنے بیٹھ جاؤں پھر بھی گھنٹے سے زیادہ وہ احکامات پورے ہوں گے، تو کوشش کرتا ہوں کہ 20 منٹ میں جو 2-4 جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ جو دوست جنہوں نے پہلے سن رکھا ہے، آپ نے سن رکھا ہے، کوئی 2-3 سال پہلے آپ کے شہر میں آنا ہوا تو وہ شہداد کوٹ کے جو سامعین جنہوں نے سن رکھا ہے انہیں پتا ہے کہ 1.25 گھنٹے میں میں نے پورا 1.25 گھنٹہ کسی کو زمین پہ بیٹھنے بھی شاید نہ دیا ہو، لیکن اب یہاں چونکہ احکامات اور پھر جشن منسوب ہے سرکار صادق آل محمد کے حوالے سے، تو کوشش کیجئے گا میرے ساتھ نبی بولے، مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ضرور رکھیے گا، چونکہ جو آج کی رات پریشان ہوگا پھر میں مشکوک ہو جاؤں گا کہ یہ کسی کے غم میں تو شریک نہیں ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہے، تو جنہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے، جو جشن منانے کے لیے آئے، کم از کم چہروں پہ خوشی رکھیے گا، اور جسے آج کی رات بھی خوشی نہیں ہے نا، وہ نہ جانے خوش کب ہوگا، چونکہ آج کی رات آل محمد کے گھر میں خوشی ہے، لہٰذا آپ کے چہرے کھلے رہنے چاہیے، پتہ چلے کہ آج آپ عید کی طرح اس شب کو منا رہے۔ اگر آج کی رات آپ پریشان ہوئے اور پھر یہ بھی ایک قدرت کا کیا ہے، اس میں ہم شیعوں کا قصور نہیں ہے کہ جس دن ہمارے پاس خوشی ہوتی ہے اس دن تمہارے پاس ماتم ہوتا ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہے یار، جو پہنچ رہے ہیں وہ تو سر اٹھائیے گا، غریب لوگ ہیں، آدھی رات کو سفر کر رہے ہوتے، ہر بات کھولنے کے ہم مستحق نہیں ہیں، لیکن جو اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں وہ سر اٹھائیے گا۔ میں نے کہا یہ قدرت کا جبر مشیت ہے، آج تو ہر بندہ خوش نظر آ رہا ہے، معصوم نے کہا ہے کہ آج کے دن کو خوش ہو کے مناؤ، آج پتہ چلے کہ آپ فقہ امام صادق کے قائل ہیں، اور دیکھیں تو صحیح آج کی شب کس شہنشاہ کے ساتھ منسوب ہے۔ میں پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جو دین مصطفیٰ کو بھی اپنے نام کے ساتھ ایسا رجسٹرڈ کروا لے کہ قیامت تک بھی ہم جعفری کہلوائیں، اسے جعفر صادق کہلوائیں۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ جو چلے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، حکم بھی تھا، جو گھر میں آج کی شب جعفر صادق مولا کی ناظر کا اہتمام کر رہے ہیں نا، وہ خاموش رہ گئے، مجھے دکھ ہوگا۔ اب جن کی تاریخ میں نظر ہے وہ نہ جانے ان کی سماعتیں کتنا سفر کریں گی، ہر بات کھولنے کا نہ میں عادی ہوں نہ ملکی حالات اجازت دیتے، سر اٹھائیے گا۔ میں نے کہا جو اپنے معجزے سے ایسے ویسوں کو بھی غنی کر دے اسے جعفر صادق ہے۔ سلامت و شاد و آباد رہے یار، اب یہ خود جا کے تاریخ میں پڑھے، حیدری زندہ باد رہے، اب یہ خود جا کے تاریخ میں پڑھے کہ کون کون ان کے صدقے میں کہاں کہاں غنی ہوا ہے۔ میں آپ سے بھی وعدہ کیا تھا، ان کی بھی مہربانی ہے، یہ مجھ سے پہلے آئے ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ مجھے پہنچنا بھی ہے، میں نے جو وعدہ کیا ہے انشاءاللہ میرے خیال سے 5-7 منٹ میں پڑھ چکا ہوں، 15-12 منٹ اور مجھے پڑھنا ہے اگر آپ میرے ہم سفر ہو گئے تو۔ جتنا خدا کا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں ہادی ایسے عطا کیے کہ ہم ہر میدان میں سینہ تان کے اپنے ہر ہادی کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا اس بات پہ خدا کا شکر کرے نا، اور یہ تو شب جس معصوم کے ساتھ منسوب ہے، اس نے کائنات میں ایسا علم بانٹا ہے کہ اس کی مثال دنیا کو نہیں ملتی۔ 36
ملکوں کی یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے تحقیق کی تھی کہ آخر جس نے کائنات کو علم دیا ہے، جس کی یونیورسٹی میں ایک دن میں 4000 طلباء مختلف ڈپارٹمنٹس کی تعلیم حاصل کرتے تھے، دیکھیں تو صحیح کہ وہ کائنات کو علم پہنچنے والا آخر جعفر صادق کس ہستی کا نام تھا؟ 36 غیر مسلم یونیورسٹیوں کے مختلف اسکالرز نے اتنے سال تحقیق کرنے کے بعد کسی نے کہا میں فلسفے کی بنیاد پہ اس ہستی کو دیکھوں گا، کسی نے کہا میں منطق کے بنیاد پہ اس ہستی کو دیکھوں گا، کسی نے کہا میں علم طب کی حیات پہ اس ہستی کا جائزہ لوں گا، کسی نے کہا میں اس ہستی کا بچپنا دیکھوں گا، کسی نے کہا میں اس ہستی کی جوانی دیکھوں گا، کسی نے کہا میں اس ہستی کا علم دیکھوں گا۔ یہ اتنے سال کوشش کرتے رہے، کچھ پہلو بھی نہیں لکھ سکے اپنی کتاب میں۔ وہ جو کتاب انہوں نے لکھی، اب اس سے اتنا جلدی میں نتیجہ آپ کی جھولیوں میں نہیں ڈال سکتا۔ کسی نے کہا میں بچپنا دیکھوں گا، لیکن بچپن میں بھی وہ امام ہوا کرتے ہیں۔ اب جو 5 بندے بھی مجھے اس عقیدے پہ خریدار مل جائے نا، میں اپنے جملے کا حق ادا سمجھوں گا۔ میں نے کہا یہ بچپن میں بھی حجت خدا ہوتے۔ سر اٹھائیے گا، میں جملہ کہنے لگوں۔ اس جملے پہ میں نے 9 رجب علی اصغر کے جشن میں کراچی میں 6 منٹ خاموش رہ کے داد سنی ہے۔ آپ میں سے 6 بزرگ دعا دے دے، میں جملے کا حق ادا سمجھوں گا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا، مولا آپ نے خود کہا ہے کہ ہم آدم سے بھی پہلے تھے، مولا پھر یہاں بچپن میں کیوں آتے، یہاں جوانی میں کیوں ڈھلتے، یہاں بڑھاپے میں کیوں آتے؟ جب آدم سے پہلے تھے تو یہاں بچپن میں کیوں؟ امام دیکھ کے کہتے ہیں اگر ہم یہاں بچپن میں نہ آتے تو اسے خدا کون مانتا؟ سلامت و شاد و آباد رہے یار، سلامت و شاد و آباد رہے۔ جتنے خریدار ملے میں راضی ہوں آپ سے، اور جو ہاتھ نہیں اٹھے، جو ہاتھ نہیں اٹھے ان سے بھی کوئی گلہ شکوہ، ہر ہاتھ تھوڑی اٹھتا ہے جیسے۔ اور پھر میں نے یہ جملہ سب سے پہلے اس غریق تکثیر کی زبان سے آج سے 3 سال پہلے سرکار ناصر شہید کی برسی پہ میں نے ملتان میں کہا تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا کے خطبہ نے اس جملے کو پڑھا، آپ نے بھی شاید سن رکھا، سوشل میڈیا پہ یہ جملہ بڑا پھیلا۔ میں نے کہا یہ جو لاہور میں بیٹھے، اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہے تو جشن سے پیغام لیتا جائے، تحفہ وصول کرتا جائے۔ یہ لاہور میں زندہ بیٹھے اہل سنت کے اسکالر جن کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان سے ایک لیکچر میں اپنے ہی جوان نے اٹھ کے پوچھ لیا، قادری صاحب ایک بات تو بتائیں، یہ نعرہ جو ہے یہ ہم بھی لگاتے، یہ ہمارے شیعہ بھائی بھی لگاتے، لیکن ہم جب بھی نعرہ لگائیں ہم سکوت کے ساتھ لگا دیتے، یہ شیعہ جب بھی نعرہ لگائیں یہ اپنے ہاتھوں کو کیوں اٹھا لیتے؟ جملہ اصغر نقوی کا نہیں، ڈاکٹر قادری کا ہے۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے ہمیں ایسے ہی لگانا چاہیے، شیعوں کو ایسے ہی لگانا چاہیے۔ جوان نے کہا قادری صاحب کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب میں دیکھتا ہوں کون جملے پہ بولتا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ خاندانی شیعہ چپ کر جائے میں مانتا ہی نہیں۔ قادری دیکھ کے کہتا ہے وہ اس لیے چونکہ ہمارا پیر ایسے بنا تھا، شیعوں کا امام ایسے بنا۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ چول کے اونچا بول کے جو بھی سوال کا جواب دے گا وہ مولا جعفر صادق کے ہاتھوں اپنی من کی مراد پائے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے فلک شکن نعرہ، نعرہ مل کے حیدری۔ آپ نے، اور میری خوش بختی ہے کہ میں علمی درسگاہ میں پڑھا، بڑی خوشی، خدا یہ جو بھی درسگاہ کو چلانے میں کاوشیں سر انجام دے رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ۔ یہ ان لوگوں کے چہروں پہ تماچا ہے۔ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، میں نے کہا حافظ ہوتے اندھے نہیں ہوتے۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ ہم نے قرآن وارثوں سے لیا ہے،
ہم نے دین بازاری مورخ سے نہیں لیا، اور میں اکثر محفل مجلس میں کہتا ہوں مورخ آج تک دو ہی کام کرتا آیا ہے، یا بکتا ہے یا پکتا ہے۔ ہم نے دین محمد اور آل محمد سے لیا ہے، ہم نے دین مصطفیٰ کے بیٹوں سے لیا ہے۔ سر اٹھائیے گا، کتاب کے حوالے کی ذمہ داری میری ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ 5 جوان بھی، بزرگوں سے دعا مل جائے گی، جو جوان اس کی قیمت دے سکتے ہیں وہ سر اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر، چونکہ جشن منصوب ہے نا تیرے صادق امام کے ساتھ۔ آپ نے علماء ذاکرین خطبہ سے سنا ہے کہ جو ایک دفعہ یا علی کہے اسے ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سنا ہے نہیں سنا؟ سب نے سنا ہے، یہ آپ نے سنا ہے۔ اب بات اگلی ہے جو میں کرنے لگا ہوں، حدیث کی ذمہ داری میری حوالے کی۔ کسی نے قرآن کے چھپے وارث سے پوچھا امام کا فرمان نہ ہو میں مجرم؟ امام دیکھ کے کہتے ہیں جو بھی خلوص دل سے ایک دفعہ میرے دادا علی کا نام لیتا ہے خدا اسے 16,000 ختم قرآن کا ثواب۔ اللہ اکبر، میرے معصوم کا فرمان پڑھا یار۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ استقبال کیسے کریں گے، مجھے حدیث پوری پڑھنے دے۔ جیسے یہاں کچھ بندے پریشان ہو گئے نا، وہاں بھی مولا 16,000 ختم قرآن ایک دفعہ یا علی کہنے سے۔ امام نے کہا حدیث پوری سنتا جا، وہ 16,000 تیری گنہگار زبان سے نہیں نکلتے بلکہ وہ مجھ صادق نے خود پڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ مل کے آخری بندے تک حیدری زندہ باد۔ اللہ اکبر، وہ 16 مجھ صادق نے خود پڑھی۔ امام نے فرمایا ہر مومن کے لیے، مومن اگر کسی مومن کو بہترین تحفہ دینا چاہے نا تو امام فرماتے بہترین تحفہ یہ کہ جب مومن مومن سے ملے تو اسے ہمارے فضائل کی کوئی حدیث سنائے۔ اس طرح سے مولا کہتے ہیں ہماری احادیث کو، ہمارے فضائل کو عام کرو۔ اس سے بہتر کسی مومن کا کسی کے لیے تحفہ ہے ہی نہیں۔ جس رنگ میں اس امام نے، میں نے کہا 36 یونیورسٹیز کے پروفیسرز نے تحقیق کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی، ایک گوشے پہ بھی نظر نہیں ڈالی۔ اس کتاب کا نام جو انگریزوں نے لکھی، انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا دا سپر برین آف دا ورلڈ، پوری دنیا کا سب سے طاقتور ترین دماغ۔ جب اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا، اللہ اکبر، جب اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا تو ایرانیوں نے لکھا کہ یہ تشیع کا سب سے بہترین دماغ تھا۔ جب اس کا انڈیا والوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے کتاب کا نام لکھا امام جعفر صادق کے سائنسی کارنامے۔ جب اس کا اردو بازار لاہور والوں نے ترجمہ کیا تو انہوں نے کتاب کا نام رکھا دا سپر مین آف دا اسلام۔ یہ پورا اسلام جس ہستی کے گرد گھوم رہا ہے اس ہستی کا نام ہے جعفر صادق۔ جس رنگ میں امام نے بچپن سے لے کے اسلام پھیلایا ہے، جس رنگ میں علم کے دریا بہائے تیرے امام نے، سر اٹھائیے گا کہوں جملہ، ان کا کھیل بھی علم بانٹتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا کھیل بھی علم بانٹتا ہے۔ یہی وجہ بچپنا تھا تیرے اس امام کا۔ امام ایک بکری کے بچے کو لے کے جا رہے، جو لوگ بیٹھے تھے نا سرکار باقر مولا کی محفل میں، وہ دیکھ کے کہتے امام کے بچے بھی کھیلتے ہیں۔ ابھی وہ متوجہ ہوئے تو امام اس بکری کے بچے کو جھکا کے قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ اسے سجدہ کر جسے کائنات جھکتی ہے۔ اکبر، جو اس طرح سے بچپن میں اس کی توحید کا درس دے۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا نا کہ علی بادشاہ ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ ماہ مبارک رمضان، مصطفیٰ سردار نے کہا میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ رجب میں سانسیں لے رہے ہیں، اس جملے کو کیسے لیں گے؟ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ کسی نے کہا سرکار رمضان آپ کی امت کا مہینہ کیوں؟ شعبان آپ کا مہینہ کیوں؟ آپ تو ربیع الاول میں آئے، یہ رجب اللہ کا مہینہ کیوں؟ مصطفیٰ سردار فرماتے ہیں جس مہینے میں جسے فائدہ ہوا نا
وہ اسی کا مہینہ کہلوایا رمضان میں میری امت کے گناہ بخشے جائیں گے، اس لیے رمضان میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میں مجھے پکا دینے والا حسین آئے گا، اس لیے شعبان میرا مہینہ ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں رجب میں اسے ظاہر کرنے والا علی آئے گا، اس لیے رجب اللہ کا مہینہ ہے، علی نے آ کے اسے پہچانایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بات آ گئی ہے، کسی نے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، میں بھولا نہیں ہوں، میں رکا ہوں، وقت بھی گزر گیا، میں 8-10 منٹ ہے اور آپ کی محبتوں کو دیکھیں، اس کے بعد قبلہ کے والے ممبر کرتا ہوں انشاءاللہ، وہ اور اس محفل کو عروج پہ لے۔ ایک ہوتا ہے تبرک، ابھی جشن ختم ہوگا تبرک بٹے گا، وہ شیعہ کھائے، سنی کھائے، عیسائی کھائے، سکھ کھائے، ہندو کھائے، دیوبندی کھائے، جو بھی آئے سب کو ملے گا۔ ایک ہوتی ہے حاضری، مرضی آپ کی اپنی ہے یار، وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اس کے لیے شرائط ہوتے ہیں۔ اب جو حاضری کا خریدار ہے نا، وہ سر اٹھائیے گا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، 5 بندے بھی مجھے اس عقیدے کے خریدار مل جائے۔ کسی نے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کو تلاش کروں۔ نبی نے سنا کا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میں خدا کو تلاش کروں۔ نبی دیکھ کے کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو آج سے علی کی جستجو شروع کر لیں۔ مرضی آپ کی اپنی ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں ہرگز میں وہ نتیجہ نہیں دینے جا رہا، جو پریشان ہو گئے ان کی پریشانی جملے کے نتیجے میں دور ہونے لگی ہے۔ نبی دیکھ کے کہتے ہیں پھر آج سے علی کی تلاش میں نکل جا، ہر جگہ میرے علی کو تلاش کر، مشرق میں بھی علی کو تلاش کر، مغرب میں بھی علی کو تلاش کر، شمال اور جنوب میں بھی علی کو تلاش کر، آسمان میں بھی علی کو دیکھنا شروع کر، زمینوں کی تہوں میں بھی علی کو تلاش کرنا شروع کر۔ جب تو ہر لمحے میں ہر زاویے سے علی کو تلاش کرے گا نا، پھر پتہ ہوگا کیا؟ دیکھ کے کہتے ہیں سرکار کیا ہوگا؟ نبی نے کہا پھر تو جدھر دیکھے گا تجھے خدا کا چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، پھر تو جدھر دیکھے گا تجھے وجہ اللہ نظر آئے گا، تو جہاں دیکھے گا تجھے خدا کا چہرہ نظر آئے گا۔ دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لیکن میں تو خدا کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ نبی نے کہا بالکل میں نے وہی حل بتایا ہے، جب تو ہر جگہ علی کو دیکھے گا نا، پھر علی کے چہرے میں غور سے دیکھنا، تمہیں علی کی پیشانی پہ ایک سجدے کا نشان نظر آئے گا، اس کے قریب ہو جانا، علی تمہیں خدا تک پہنچا دے گا۔ قیامت و شاد و آباد رہے، قیامت و شاد و آباد رہے جو اس کو پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، یہی وجہ ہے صادق مولا بیٹھے ممبر پہ، جو کوئی سمجھے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار۔ اس ممبر سے غیر ذمہ دارانہ بات کرنا میں گناہ کبیرہ سمجھتا۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جوان کسی مجمع میں بات کرتے غلط ثابت ہو جائے میرے مذہب کی توہین ہے۔ کسی نے صادق امام سے پوچھا مولا کیا قیامت والے دن جب فیصلہ ہوگا تو لوگ خدا کو دیکھیں گے؟ اللہ اکبر، میں نے پہلے کہا ہے یہ حاضری ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون اس کا مستحق ہے۔ امام دیکھ کے کہتے ہیں دیکھیں گے کیا؟ دیکھ چکے، دیکھ چکے۔ دیکھ کے کہتے ہیں مولا کب؟ جب خدا نے سب ارواح سے عہد لی تھی۔ مولا نے کہا اگر کوئی دیکھنا چاہے، اللہ اکبر، تو اس وقت بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب جیسے اس نے سنا نا اس کے جسم میں لرزہ طاری ہوا، امام کے سامنے ہاتھ باندھے۔ میں نے کہا جو کوئی سمجھے اپنے عقیدے کا اظہار پوانگے دوہل کرنا چاہتا ہوں۔ نصیریت پہ کل بھی لعنت کرتے تھے، نصیریت پہ آج بھی بے شمار کرتے، علی کی ولایت کو کل بھی ایمان سمجھتے تھے، علی کی ولایت کو آج بھی دین سمجھتے۔ ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے۔ سر اٹھائیے گا، میں نے عقیدے کا اعلان کر دیا۔ اب جملہ سنیے گا، جو علی کو یا علی کے بیٹوں کو خدا سوچے بھی تو خدا اور آل محمد اس پہ بے شمار کرتے۔ اب سر اٹھائیے گا، میں جملہ کہنے لگوں۔ دیکھ کے کہتا ہے مولا ابھی کیسے دیکھ سکتے؟ امام نے کہا دیکھ تیرے سامنے حجت خدا بیٹھی ہے، امام نے فیصلہ دے دیا، اس کی حجت کو دیکھنا اس کی زیارت کے برابر ہے، اس کی حجت
اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے، اس کی حجت کے سامنے ہاتھ خدا سے مانگو۔ اللہ اکبر، جس رنگ میں تیرے اسم توحید مچائی۔ اللہ اکبر، ایک دہری آیا امام کی خدمت میں، دیکھ کے کہتا ہے فرزند رسول میں آیا ہوں آپ سے علم سیکھنے کے۔ امام نے کہا کس دین کو ماننے والا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے کسی دین کو بھی نہیں۔ امام نے کہا کسی تو خدا کو مانتا ہوگا؟ دیکھ کے کہتا ہے کسی کو نہیں۔ امام نے کہا پھر یہ دنیا کیسے بن گئی؟ اس نے کہا بس بن گئی، حادثاتی طور پہ بن گئی اور فنا ہو جائے گی۔ امام نے کہا اچھا، دیکھ کے کہتا ہے میں دہریہ ہوں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ امام نے کہا اچھا مجھ سے کیا پڑھنے آیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے فرزند رسول میں آپ سے طب سیکھنے آیا۔ امام نے کہا اچھا آج سے تیرا درس شروع۔ اللہ اکبر، اسے پتہ ہی نہیں تھا سامنے حجت خدا ہے۔ سر اٹھائیے گا، امام اسے منواتے کیسے، امام اسے ظاہر کیسے کرتے؟ جیسے اس نے کہا نا کہ ٹھیک ہے مولا میں آج سے پڑھنا شروع کرتا ہوں، کچھ دن گزرے تھے نا، امام نے اسے بتایا کہ فلاں بیج کوٹ کے اگر فلاں دوا بنائی جائے نا تو وہ فلاں مرض کی شفا کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ اس دوا بنانے میں مصروف تھا۔ امام چلتے ہوئے آ کے اس کے پاس کھڑے ہوئے، امام دیکھ کے کہتے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مولا بیج کوٹ رہا ہوں۔ امام نے کہا یہ بیج کہاں سے آئے؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا درخت سے۔ امام نے کہا ایک بات تو بتا، درخت پہلے تھا یا بیج؟ درخت پہلے تھا، اس سے آسان میں نہیں کر سکتا یار، درخت پہلے تھا یا بیج؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا بیج پہلے تھا، اس سے درخت ہوگا۔ امام نے کہا یہ بیج لیا کہاں سے تھا؟ کہتا ہے مولا درخت سے۔ امام نے کہا پھر وہ درخت کس بیج سے ہوگا تھا؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا وہ زمین میں کچھ مادے ہوتے نا، وہ آپس میں مل جاتے تو پھر بیج بن جاتا ہے۔ امام نے کہا اب بتا ان مادوں کو آپس میں ملاتا کون ہے؟ اللہ اکبر، ان مادوں کو آپس میں ملاتا کون ہے؟ قدموں پہ گرا، دیکھ کے کہتا ہے کیا مقصد ہے؟ امام نے کہا اسی کو تو خدا کہتے ہیں، اسی کو تو خالق کہتے ہیں۔ قدموں پہ گرا، دوسرے دن کلمہ پڑھ کے کہتا ہے آپ نے صرف خدا بتایا نہیں ہے، آپ نے تو مجھے خدا دکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر، جو اس انداز میں دنیا کو توحید کی معرفت کرائے اس ہستی کو جعفر صادق۔ اللہ اکبر، ایک دہریے نے اسے پتہ، اللہ اکبر، دنیا نے سمجھا ہی نہیں۔ اور میں ممبر سے ایک بات بتا دوں، سر اٹھائیے گا، اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے نا تو میں جشن سے پیغام لیتا جائے، اگر کوئی آپ کے سامنے کہے نا کہ شیعہ، وقت گزر گیا میرا، شیعہ فلاں کو علی سے افضل سمجھتے ہیں، تو ان کی بات پہ توجہ نہ دیا کریں۔ پریشان ہو گیا جملہ میں نے کہا اگر کوئی کہے نا کہ شیعہ فلاں سے علی کو افضل سمجھتے ہیں، اس کی بات پہ توجہ نہ دیا، چونکہ برابری ہوتی تب ہے، تقابل ہوتا تب ہے جب جو فضیلت میرے پاس ہے اگلے کے پاس اس کا تھوڑا سا جز موجود ہو۔ اللہ اکبر، یار نہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں اب بالکل بھی مزاج گفتگو نہیں بدل سکتا نا، جو خریدار ہو سکتے ہیں وہ سر اٹھائیے گا۔ جو فضیلت میرے پاس ہے اگلے کے پاس اس کا تھوڑا سا جز ہو نا، تب جا کے تقابل کی نوبت آتی ہے۔ چلے جو نہیں پہنچے ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں، میں نے کہا میرا مولا آیا ہے جوف کعبہ میں کسی کو علی کے برابر تب سوچتا کہ کوئی کسی کونے میں ہی پیدا ہو جاتا۔ علی نے آتے ہی کہا تھا مولا قرآن سناؤں، میں نے کہا میں کسی تیرے پیر کو برابری میں سوچتا بھی تب کہ کوئی آتے صرف بسم اللہ کی تلاوت ہی کر لیتا۔ اب سر اٹھائیے گا، حفاظ قرآن درسگاہ میں پڑھتے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون سا بندہ ہے جو جملے کو سمجھ کے خاموش رہ جائے گا اور دعا نہیں دے گا۔ سر اٹھائیے گا، علی نے جب قرآن پڑھا تھا اس وقت قرآن اترا تھا؟ چلے آسان کرتا ہوں، میرے باپ قصیدہ خان حضرات کو سنیں گے نا، آسان۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ سوچ کے لکھتے یا لکھ کے سوچتے؟ مشکل سوال کر دیا ہوں۔ شاعر جو ہوتے ہیں یہ سوچ کے لکھتے یا لکھ کے سوچتے؟ سب کہیں گے کہ یہ سوچ کے تو لکھتے لیکن لکھ کے کوئی شاعر نہیں سوچتا۔ اب سر اٹھائیے گا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب علی پڑھ رہا تھا اس وقت قرآن آیا نہیں تھا،
اب بولو یا سارے چپ کر جاؤ. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ علی قرآن پڑھ رہے تھے یا جو علی پڑھ رہے تھے وہ قرآن پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے. جتنے خریدار چاہیے تھے مل گئے مجھے. اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ علی قرآن یا جو علی پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. وہ قرآن بن رہا جو بچپن میں بھی اس کے دین کی ایسے کر. اللہ اکبر. کس رنگ میں انہوں نے دین پہنچایا. صادق امام کے ساتھ منسوب ہے نا. جو باقی احکامات تھے ان کے لیے معذرت. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو جو وعدہ تھا, اور پھر وہاں بھی انتظار ہو رہا ہوگا, وہاں بھی مولا کے ولائی عزادار انتظار میں ہوں گے. سمیٹ دی میں نے گفتگو. آخری دو جملے میں ممبر اپنے بھائی قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں. سر اٹھائیے گا. جس رنگ میں, پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے گفتگو ہوگی, جس رنگ میں اللہ اکبر پورے 5 مجلسیں پڑھی جائیں نا, پھر بھی صرف مولا کی یونیورسٹی کے اسرار پورے نہیں ہوتے. کہ جس رنگ میں مولا نے اس کا دین پہنچایا ہے, جس رنگ میں مولا نے اپنے نانا کی شریعت کو زندہ رکھا ہے. سر اٹھائیے گا. ایک بندہ کوفہ سے چلا تھا. یہ واقعات آپ کے بچوں کو یاد ہے. میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, وہ نتیجہ بڑا لطیف. ایک بندہ کوفہ سے چلا, اس نے کوئی جذبات میں, غصے میں زوجہ کو طلاق دی. کچھ علماء سے پوچھا, مفتیوں سے پوچھا, انہوں نے جو حل بتایا. اب ممبر ہے, ہر چیز میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا, وہ اس کے لیے ناقابل قبول. اسے کسی نے کہا ایک فقہ ہے, اس کا امام رہتا ہے مدینے میں, جا کے اس سے پوچھ. وہاں سے چلا, جیسے مدینے پہنچا نا, ایک بندے سے کہتا ہے جعفر صادق سے ملنا ہے. اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ دیکھ کے کہتا ہے ذرا باہر تو چل. مدینے سے باہر لے جا کے کہتا ہے پاگل ہو گیا. حکومت نے جاسوس بٹھائے ہوئے, جو اس امام کا پتہ پوچھتا ہے اگلے دن اسے قتل کروا دیتے ہیں. اللہ اکبر. حکومت نے جاسوس بٹھائے ہوئے, اور تو اس امام کا پوچھ رہا ہے. دیکھ کے کہتا ہے میں آیا تو ہوں, امام سے ملنا تو ضرور ہے. کئی دن جستجو کرتا رہا نا. اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے, جو نتیجہ دینے لگا ہوں وہ بڑا لطیف ہے. کئی دن جستجو کرنے کے بعد ایک دن مدینے کے باہر بیٹھ کے سر جھکا کے اب دل سے کنیکشن جوڑا اپنے امام سے. دیکھ کے کہتا ہے مولا اتنے دنوں سے آیا ہوں, آپ سے زیارت, آپ کی زیارت, آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں, اشتیاق رکھتا ہوں, مولا آسانی پیدا فرمائے. ابھی یہ کہہ کے بیٹھا تھا, یا ایک سبزی فروش کی آواز اس نے سنی جو کہہ رہا تھا ہے کوئی جو مجھ سے سبزی خریدے. اب اس نے سر اٹھایا. دیکھ کے کہتا ہے کہاں کہاں سبزی بیچنے جاتا ہے. دیکھ کے کہتا ہے پورے مدینے میں جاتا ہوں. اللہ اکبر. پورے مدینے میں جاتا ہوں. دیکھ کے کہتے ہیں محلہ بنی ہاشم میں بھی جاتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بالکل جاتا ہوں. کہتے ہیں پھر ایسا کر آج یہ ساری سبزی مجھے دے. کیونکہ امام سے دل سے کنیکشن جوڑا تھا نا کہ مولا کوئی راستہ نکالے, کوئی آسانی پیدا فرمائے. دیکھ کے کہتا ہے پھر یہ ساری سبزی مجھے دے, جتنے پیسے چاہیے لے لے, یہ میرا نیا لباس تو پہن لے, یہ تیرا اپنا پھٹا لباس مجھے دے دے, آج اس کی مجھے ضرورت ہے. یہ بھیس بدل کے سبزی فروش بن کے سیدھا محلہ بنی ہاشم میں چلا. اب محلہ بنی ہاشم میں تو پہنچا, پھر دیکھ کے کہتا ہے مولا اب آپ کے محلے میں تو آ گیا ہوں, اب آپ کی زیارت کیسے ہوگی. یہ حکومت کے سپاہی کھڑے. اب اس سے جلدی میں یہ پورا واقعہ اگر پھیلانے پہ آؤں نا تو آدھا گھنٹہ اسی واقعے میں لگا دوں. میں یہ 2 منٹ کے بھی کم وقت میں آپ کی جھولیوں میں ڈال کے نتیجہ دے کے میں جشن تمام کرنے لگا ہوں. دیکھ کے کہتا ہے مولا اب آپ کے محلے میں پہنچ گیا ہوں, مجھے اپنی زیارت کا شرف بھی بخش دے. جیسے یہ کہا یا امام کا دروازہ کھلا. امام کا غلام آ کے کہتا ہے جسے سبزی بیچنی ہے آج اندر آ جائے, امام خود دیکھ کے سبزی خریدیں گے. اللہ اکبر. دل سے امام کو کنیکشن جوڑا نا کہ مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام کا غلام اسے لے کے اندر, وہ جو جاسوس کھڑے تھے حکومت نے کہا یہ پتا یہ رافضیوں کے امام ہے. کہتا ہے پھر تم ساتھ ہی چلو, میں تو سبزی بیچنے والا ہوں. اللہ اکبر. وہ جاسوس اس کے ساتھ ہی آ کے بیٹھا. اس کی نظر فرزند رسول کے حجرے میں, چونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ محمد کے بیٹے محمد کی طرح ہوتے. اللہ اکبر. ان میں مصطفیٰ کا حسن جھلکتا ہے. اس نے سنا تھا حسن اتنا حسین تھا کہ وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے بھی حسن کو دیکھا تھا نا, تو کھڑے ہوئے
اونٹوں سے زمین پہ گر گئے تھے. اس نے سنا تھا کہ اس خاندان کا حسن اتنا مشہور ہے. اس کی نظریں امام کے حجرے کے دروازے پہ اتنے میں جیسے فرزند رسول آئے. یہ امام کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا. امام نے کہا سبزی بیچنے آیا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے ہاں مولا. ادھر سبزی بیچتے بیچتے امام کے قریب ہو کے دیکھ کے کہتا ہے مولا اتنے دنوں سے میں مدینے میں گھوم رہا ہوں. امام نے کہا پھر مجھے یاد بھی تو آج صبح ہی کیا تھا نا, جیسے تو نے مجھ سے توسل کیا میں نے تجھے بھلا تو لیا ہے. دیکھ کے کہتا ہے مولا ایک مسئلہ لے کے میں کوفہ سے سفر کر کے آیا ہوں. امام نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا میں نے غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تھی, مجھے اس کا حل چاہیے. امام نے کہا غصہ حرام ہے اور حرام میں حلال ادا نہیں ہوتا. غصہ حرام ہے اور حرام میں حلال ادا نہیں ہوتا, لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوئی. اب جیسے امام سے مسئلہ پوچھا نا, اب جیسے اٹھا تو امیر المومنین کا نعرہ بلند کیا. اب وہ جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے جلدی سے آ کے زنجیروں میں جکڑ دیا. ہمیں بے وقوف بناتا ہے, تو علی کا شیعہ ہے اور تو کہہ رہا تھا میں سبزی بیچنے آیا ہوں. دیکھ کے کہتا ہے مولا ابھی اگر آپ کے سامنے بھی قتل کر دینا تو مجھے کوئی حسرت نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اسے موت سے کوئی ڈر نہیں رہتا, اسے موت سے کوئی ڈر نہیں رہتا. اب مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے. امام نے کہا تیری معرفت کو سلام ہے. امام کے سامنے سر زمین پہ رکھ کے دیکھ کے کہتا ہے فرزند رسول یہ مجھے بھلے لے جائے لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب دے کہ میں 3 دفعہ کوفے واپس جانا چاہتا تھا, یہ راستے سے واپس کیوں آ جاتا تھا؟ امام نے کہا اگر تیری ماں ایک لمحے کے لیے بھی تیری تربیت میں خیانت کر دیتی تو میرے دروازے پہ نہیں میرے دشمن کے دروازے پہ. سلامت و شاد و آباد رہے. بس وقت نہیں ہے, پھر کبھی موقع ملا میں اپنے بھائی کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں. اس جشن کو سمیٹنے کے لیے, آپ کے ذوق کو بلند کرنے کے لیے آخر میں ایک تاریخی نعرہ سنائیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں سید بلال کاظمی کے 4 مصرے, چونکہ بات آ گئی ہے تو حلق تک آ گئے. لکھنؤ کے جو 40 جاتے ہیں نا وہ 22 محرم کو ابو الفضل العباس کے حرم میں سید کو سنتے ہوں گے. لکھنؤ کا مولا نے اتنا اچھا قلم دیا ہے. سید بلال کاظمی لکھتا ہے یوں غم شاہ نے فطرت پر حکومت کی ہے, میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے. ہو خاندانی شیعہ اور آج 22 رجب کی شب 4تھا مصرع سمجھ کے چپ کر جائے, میں مانتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے یوں غم شاہ نے فطرت پر حکومت کی ہے, میرے ہونٹوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے. بلال کاظمی کہتا ہے لب ہلاتے ہیں وہی لوگ خلاف مولا جن کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے. آخر میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آج کے شب کی خوشی کی مبارک, یہی سندھ میں بیٹھے آپ پہ تو زیادہ حق ہے. میں نے تو سندھ سے زیادہ یہ نعرہ پنجاب میں گونجتے دیکھا ہے. جس کا عقیدہ بولتا ہے, جسے پتا ہے کہ علی کی خوشی میں کلندر سے عیدی ملتی ہے, وہ علی کے بیٹے کو مبارکباد دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے علی بادشاہ کے ہر دور کے دشمن کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے کلندر کو سلام کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے دم دم سخی سردار کلندر. یا